اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم نے جو سٹارٹ کرنی ہے وہ ہماری سپلیکیشن نمبر 3 ہے۔ اچھا، اس سپلیکیشن کے اندر بیسیکلی جو مین پوائنٹ ہے نا وہ ہے آور مشن آف لائف، ہماری زندگی کا مقصد۔ تو اس پوری دعا کو سمجھنے کے بعد ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مقصد کو، ہمارے مشن کو کس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، وہی پیٹرن ہوگا ہمارا جس سے ہم نے پہلے کیا۔ ہمارے پاس ورڈ ہے وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اب اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ I have turned my face sincerely towards He who has brought forth the heavens and the earth, and I am not of those who associate others with Allah. Indeed, my prayer, my sacrifice, my life, and my death are for Allah, Lord of the worlds. No patron has He. With this I am commanded, and I am of the Muslims. اب یہ جو دعا ہے انگلش میں جو میں نے پڑھا ہے وہ کوئی خاص اثر نہیں آیا ہوگا اس کا کہ اس کے اندر جو میننگ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا گیا، کیونکہ عربک کا نعم البدل تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اردو اور نہ ہی ہمارے پاس انگلش یا کسی بھی اور زبان میں اس میننگ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو اب ہمارے پاس ہے سپلیکیشن نمبر 3۔ اچھا جی، تو جو سپلیکیشن نمبر 3 ہے اس کا جو سارا پارٹ ہے وہ میں نے پہلے لکھ لی ہے، ساری ایکسپلینیشن۔ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ لکھتے ہوئے کافی کلاس جو ہے وہ پھر لمبی ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ بہتر لگا کہ پہلے لکھ لیا جائے اور اس کے بعد سمجھا دیا جائے۔ تو پہلا جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے وجہتو۔ وجہتو جس ورڈ سے آیا ہے وہ ہے وجہ، اور اسی کے بعد جو ورڈ آتا ہے نا ہمارے پاس وہ ہے وجہیہ۔ وجہیہ کا مطلب کیا ہے؟ مائی فیس، اور وجہتو کیا ہے کہ اپنے رخ کو کسی کی جانب ٹرن کر دینا، یعنی اپنے فیس کو کسی کی جانب ٹرن کرنا۔ تو جب ہم وجہتو و وجہیہ اس کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک ایکسپریشن ہے، ایکسپریشن ہے عربک لینگویج میں جب یہ دونوں ورڈز آپس میں اکٹھے آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تو ورب آ جائے۔ وجہتو آپ کے پاس کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے کہ آئی ٹرنڈ مائی فیس، اور اس کے بعد یہاں پر بھی آئے وجہتو کے اندر بھی آپ کے پاس فیس کا ورڈ آ جاتا ہے، اور وجہیہ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ جب اس طریقے سے ورڈز کو ملایا جاتا ہے نا ان عربک لینگویج تو ایک ڈفرینٹ ایکسپریشن بننا ہوتا ہے۔ تو اس ایکسپریشن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایکسپریشن فار ڈیڈیکیٹنگ سم تھنگ، فار ڈیڈیکیٹنگ سم تھنگ، کہ اپنے رخ کو جب آپ کسی کی جانب ٹرن کر رہے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اس کی طرف، کمپلیٹلی ٹرن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر فیس کا ذکر کیوں ہے؟ جو فیس ہوتا ہے نا وہ لیڈر آف دا باڈی ہوتا ہے۔ لیڈر آف دا باڈی کیا ہے؟ فیس۔ ہر کسی کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس کے چہرے سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چہرہ ہے یہ جس جانب اس کا رخ ہوگا اسی جانب آپ کی ڈیووشن ہے۔ تو جب اس دعا کے اندر ہم بات کر رہے ہیں وجہتو اور وجہیہ، وجہیہ کے اندر کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس دیکھیں جو وجہ ہی ہے یہ آپ کا مضاف کا پارٹ ہے، اور جو آگے ای کا پارٹ ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، تو یہ دونوں اسم پلس پروناؤن جب مل کر آتے ہیں نا تو یہ مضاف الیہ کا فریگمنٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا اضافہ کا فریگمنٹ بھی آ رہا ہے، اور وجہتو جیسے انا نصرتو اسی طریقے سے انا وجہتو، یہ آپ کا کیا آ گیا کہ آئی ٹرنڈ مائی فیس، اور وجہیہ مائی فیس دوبارہ سے، تو یہ کیا چیز بن جاتی ہے؟ ایک سٹریس آ جاتا ہے، ایمفسس آ جاتا ہے چیز کے اندر، اور اس کے ساتھ جو ایکسپریشن بنا ہے ایڈیم، ایکسپریشن فار ڈیڈیکیٹنگ سم تھنگ، کہ ہم نے اپنی ذات کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، مینس آئی ٹرن مائی سیلف کمپلیٹلی۔ جب ہم دعا کے اندر، یہ میں نے پہلے اس وقت بات کی ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ ہماری مشن آف لائف کے متعلق ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں وجہتو وجہیہ،
کہ میں نے اپنے رخ کو آپ کی جانب مکمل طور پر پھیر لیا ہے. I have dedicated, devoted 100% completely. قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے کہ devote yourself to him with complete devotion. کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں. اب جو بھی زندگی میں آپ کے معاملات ہوں، جو بھی زندگی میں آپ کے کام چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب اپنے آپ کو نہ ڈیووٹیڈ رکھیں، کمپلیٹلی ڈیووٹیڈ. تو اس دعا کی ابتدا کیسے ہے؟ وجہت وجہیہ، I have dedicated, devoted 100% completely. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ آپ کا آتا ہے للذی. للذی کا مطلب کیا ہے؟ فار دا ون ہو، اس کے لیے جس نے. فطرہ، ٹو اوریجنیٹ سم تھنگ. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوریجنیٹ سم تھنگ. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ خلقہ اور فطرہ، ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا ہے؟ خلقہ کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں خلق السماوات والارض، کہ اس نے بنائے زمین و آسمان، اور جب ہم بات کرتے ہیں فطر السماوات والارض، پھر بھی یہی کہ اس نے بنائے زمین و آسمان. تو ٹو ورڈز ہیں تو ان کے اندر ڈفرنس بھی تو ہوگا. خلقہ کا مطلب ہے ٹو کریٹ سم تھنگ، اور فطرہ کا مطلب ہے ٹو اوریجنیٹ سم تھنگ. اب اس کے اندر کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کیا ہوا کہ ایک جو دو لوگ تھے وہ آپس میں کسی بات پر نہ جھگڑا کر رہے تھے، اور ان کی بات کیا تھی کہ ایک انسان نے نا اپنا جو پلاٹ تھا وہ سیل کر دیا تھا دوسرے کو. تو اب جھگڑا اس بات کے اوپر ہو رہا تھا کہ یہ جو پلاٹ ہے اس کے اندر ایک کنواں ہے، اور یہ کنواں میرا ہے. پلاٹ تو میں نے تمہیں سیل آؤٹ کر دی ہے، وہ پلاٹ تمہارا، لیکن یہ کنواں میرا ہے. اور دوسرا بندہ کہہ رہا تھا کہ جب میں نے پلاٹ لے لیا تو اس پلاٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ اب میرا ہے، تو وہ کنواں بھی میرا ہو گیا. تو وہ جو پہلا انسان تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ انا الذی فطرت، کہ I am the one originate the well. I am the one who originated the well. کہ جس نے اوریجنیٹ کیا ہے نا، جس نے اس کی ابتدا کی ہے، وہ میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ I am the founder، کہ میں فاؤنڈر ہوں اس ویل کا، تو میں ہی اس کا مالک ہوں، میرے پاس ہی اس کی آنرشپ ہے. پلاٹ کی آنرشپ تم لے لو، بٹ جو ویل ہے اس کی آنرشپ جو ہے وہ میرے پاس ہے. اب یہاں پر ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے، سمجھ کے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا کہ فطر السماوات والارض، اب اس دعا کے اندر کیا ہے؟ فطر السماوات والارض، دی اوریجنیٹ ہی originate the skies and the earth، کہ اس نے ابتدا کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. السماواتی، اس یہاں پر یہ جو پیٹرن آ رہا ہے آتی، یہ پیٹرن پلورل کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر اس لیے آپ کے پاس سکائز آئے گا، اور اس کے بعد والارض، یہ یہاں پر دی ارتھ آ جائے گا کہ اس نے اوریجنیٹ کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. تو خلقہ کا جب بات آتی ہے، اب خلقہ اور فطرہ کا ڈفرنس کیسے ہوا؟ دیکھیں، ایک پرسن ہے جس نے دیکھیں کہ کسی نے موبائل کا ایک ماڈل بنایا، اور وہ ایک بڑا خوبصورت ایک اسپیشل قسم کی ڈیوائس ہے جو ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے استعمال ہونی ہے. تو فاؤنڈر کوئی ایک ہوگا جو اس کو اوریجنیٹ کرے گا، اس کو فاؤنڈ کرے گا، اس کی اسپیشیلٹیز جو ہیں وہ اس فاؤنڈر کے ساتھ لنکڈ ہیں، کہ اس کے پاس وہ صلاحیت تھی کہ وہ اس کو فاؤنڈ کر سکے. اس کے بعد اگر کوئی اس کو کاپی کرتا ہے اور اسی طرح کی ڈیوائس جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہے، تو وہ کریٹر تو بن گیا بٹ وہ فاؤنڈر نہیں بنا. تو فطرہ اور خلقہ، یہ دونوں الفاظ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہے نا، کہ اوریجنیشن جس نے کی ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اور اس دعا کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا چناؤ ہو رہا ہے کہ وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنے رخ کو اس کی جانب پھیر لیا ہے جس نے ابتدا کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اب یہاں پر دیکھیں کریشن کی بات ہے. کریشن میں کس چیز کا چناؤ کیا گیا ہے؟ سماوات اور ارض، ٹھیک ہے، یعنی آسمانوں کی اور زمین کی. تو اب آپ کریشنز میں سے دیکھیں تو آسمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لامحدود چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور لیولز ہیں آسمانوں کے.
تو کریشن میں بھی الفاظ میں ان کریشنز کو چوز کیا گیا جو کہ ایک ہائی لیول کی کریشنز ہیں، کوئی چھوٹی موٹی کریشنز نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد بھی یہ دیکھیں کہ یہ وہ کریشنز ہیں جن کو انسان کی سروس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آسمان کو اس کے لیے چھت بنایا گیا اور زمین کو اس کے لیے بچھونا بنایا۔ تو یہ کس کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ انسان کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حنیفاً، حنیفاً کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی فوکسڈ، کمپلیٹلی ڈائریکٹڈ۔ اور اس پارٹ کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی کہ آئی ایم کمپلیٹلی فوکسڈ اینڈ وڈ ناٹ بی ڈسٹریکٹڈ۔ جب آپ حنیفاً کی بات کرتے ہیں نا، حنیفاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ اس جانب پر نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی چیز کو ٹھوک دیا جائے، کوئی چیز وہاں پر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑی ہو گئی ہے اور اب اس کے ڈی ٹریک ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اب وہ مکمل فوکسڈ ہے، تو اس چیز کو کہتے ہیں حنیفاً، کہ ایک ہی جانب رخ ہے اور ڈی ٹریک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے وما۔ یہ جو ما ورڈ ہے نا، یہ ایک کمپلیکیٹڈ ورڈ ہے ان عربک لینگویج، اس کے کافی سارے میننگس ہیں، ہیز سیورل میننگس۔ تو ما کو کبھی آپ نہیں کے میننگ میں بھی، مینس نو کے میننگ میں بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کبھی جو کے میننگ میں بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے کافی سارے یوزج ہوتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ ان کے میننگس جو ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے نیکسٹ پارٹ ہمارا کہ وما انا من المشرکین۔ انا مینس آئی، یعنی میں۔ من المشرکین، من المشرکین کون ہے؟ کہ وہ جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر کہتے ہیں باقی ساری چیزوں کو، یہ مشرکین وہ ہیں شرک کرنے والے۔ تو مشرکین کس کی جمع ہے؟ مشرک کی۔ اور مشرک کس سے نکلا ہے؟ مشرک نکلا ہے شرک سے۔ شرک کیا ہے؟ پارٹنر ایسوسیٹ کرنا اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ جب اس انداز میں آ رہا ہے نا، وما انا من المشرکین، تو یہاں پر جو ٹرانسلیشن ہماری بنتی ہے نا، آئی ڈو ناٹ بلانگ ٹو دا پیپل ہو ایسوسیٹ پارٹنر ٹو اللہ، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بلانگ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنر بناتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ دا ون۔ اب ادھر آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، وما انا من المشرکین، یہاں پر میننگ کیا لکھا ہوا ہے؟ آئی ڈو ناٹ بلانگ، آئی ڈو ناٹ بلانگ ٹو دا پیپل ہو ایسوسیٹ پارٹنر ٹو اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ انفلوئنسڈ بائی شرک۔ انفلوئنس کب ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ صحبت کا ہوتا ہے، جن کے ارد گرد، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، ان کا ہوتا ہے انفلوئنس۔ اگر آپ چلنے والوں کے انفلوئنس میں ہو تو آپ چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ اڑان بھرنے والوں کے انفلوئنس میں ہوں گے نا، آپ اڑان بھرنا سیکھیں گے۔ اگر آپ رینگنے والوں کے انفلوئنس میں ہیں، آپ رینگنا سیکھیں گے۔ مولانا رومی کا میرے خیال سے یہ قول تھا کہ تمہاری خاصیت تو یہ ہے کہ تم اڑنے کے لیے بنے ہو، یہ مفہوم کے طور پر بتا رہی ہوں، تمہاری خاصیت تو یہ ہے کہ تم اڑان بھرنے کے لیے بنے ہو، لیکن تمہارا قصور یہ ہے کہ تم رینگ رہے ہو۔ جب آپ کا انوائرمنٹ ہوگا نا ایسا، تو وہی رنگ آپ کے اوپر چڑھے گا۔ اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو موٹیویٹڈ ہیں، انسپریشنل ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، رسپانسیبل ہیں، اپنی لائف کی ہر ڈومین کو لے کر پروکریسٹینیشن ان کے اندر نہیں ہے، اور بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ، ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ وہ پرفارم کرتے ہیں، تو آپ بھی آہستہ آہستہ ان جیسے بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے انفلوئنس میں ایسے لوگ ہیں، جن کے انفلوئنس میں آپ ہیں، ایسے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو اپنے وقت کو ضائع کرنے والے ہیں، جن کے نزدیک وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جن کے نزدیک، اور جن کے لیے زندگی کی ذمہ داریاں تقریباً کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور جن کے پاس آخرت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کیونکہ کوئی مسلمان بہترین پرفارمنس اس وقت دیتا ہے جب اس کے دماغ میں آخرت کے کنسپٹ پکے ہوں، جس کو پتہ ہے قبر کے اندر جا کے یہ ہونے والا ہے، قبر کے اندر یہ پوری زندگی ہے جس نے ختم ہونے کا نام نہیں لینا، تو وہ ان سالوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس زندگی کے سالوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جہاں پر ایک دن بھی 1000 سالوں کے برابر ہوگا، تو وہ اس کو اہمیت زیادہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ میٹر کرتا ہے کہ ہمارا انفلوئنس کیسا ہے۔
اس دعا کے سٹارٹ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ ہمارے مشن آف لائف سے ریلیٹڈ ہے. وجہت وجہیہ، کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنا رخ مکمل پھیر لیا ہے اس کی جانب جس نے اوریجنیٹ کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یہ پہلا سٹیپ تھا. اب تک کی جتنی بھی ہماری لرننگ ہوئی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تو اس لرننگ کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ ہمارا فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ وجہت وجہیہ. I turned my face completely. I devoted myself completely 100%. آپ نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے اب اللہ کے راستے پر، اللہ کی جانب. کون ہے اللہ؟ فطر السماوات والارض، وہ جس نے اوریجنیٹ کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں ان میں سے جو شرک کرنے والے ہیں. کہ نہ تو میں ان میں شامل ہوں جو شرک کرتے ہیں، کہ میں نے شرک نہیں کیا، اور نہ میں ان میں شامل ہوں، اور نہ ہی میں انفلوئنس ہوں ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ہیں، کہ میں نے اپنے آپ کو ایسی صحبت کے اندر نہیں رکھا ہوا. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، ہمارا جو فیس ہے ہم نے ٹرن کرنا ہے اپنے فیس کو اللہ کی جانب. دا ون ہو اوریجنیٹ دا اسکائز اینڈ دا ارتھ. اس کے بعد سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ انفلوئنس. چیک دا انفلوئنس. صحبت کو چیک کریں کہ آپ کے ارد گرد جو صحبت ہے وہ کون سی ہے، وہ کیسی ہے، وہ آپ کو یہ جو ڈائریکشن آپ نے اب چوز کی ہے اس کو ڈائریکٹ رکھنے والی ہے یا پھر آپ کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے والی ہے. یہ سیکنڈ مین پوائنٹ ہے. تو انفلوئنس میں ہم نے بتایا کہ ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والا ہو. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ، انا، بے شک، فور شور، صلاتی، مائے صلاح، کہ میری نماز. اس کے بعد ونسوکی. صلاتی کے اندر مجھے ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انا کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹریس کے لیے ہوتا ہے اور یہ یقین دہانی کے لیے، یقین کو پکا کرنے کے لیے. اور یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز. اس کے بعد ونسوکی، اور میری قربانیاں اور میرے سیکریفائسز. نسکی کیا ہے؟ دیکھیں یہ جس ورڈ سے نکلا ہے نا، یہ بیسیکلی نسک ایک جو ہے نا یہ پلورل ہے. یہ جس ورڈ سے نکلا ہے اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ریفائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گولڈ کو اور سلور کو ریفائن کرنے کے لیے، جس ورڈ کا یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. اور ان کلاسیکل عربک اس کو یوز کیا جاتا ہے سیکریفائسز کے لیے، قربانی کے لیے، قربانیوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر بھی مناسک حج ایسا ورڈ آتا ہے نا، مناسک اور نسوکی، یہ جو نون، سین اینڈ کاف، یہ آپ کو یہاں پر ملتے ہوئے مل رہے ہوں گے ان کے روٹ لیٹرز. تو ان کلاسیکل عربک یہ جو نسک ورڈ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فار دا سیکریفائسز، فار دا قربانی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کون سی قربانی ہے؟ کہ وہ قربانی ہے کہ جو ہم نے بکرا ذبح کرنا ہے بکرا عید کے اوپر، اور پھر ہم نے کھانا ہے، اس کے ہم نے پھر جو ہے وہ مزے مزے کی کڑھائیاں بنانی ہیں، وہ ہم نے کرنا ہے. یا پھر ہماری یہاں پر زندگی کی قربانی ہے. دا ڈیفیکلٹ تھنگس آئی ہیو ٹو ڈن، وہ مشکل کام جو مجھے کرنے پڑتے ہیں. اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے پر لوگ جب آتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہماری زندگی سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری جو پریشانیاں ہیں، اور ہماری زندگی بڑی جو ہے نا وہ پھولوں والی زندگی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ راستہ ہے جہاں پر آپ کو قدم قدم پر پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تقویٰ کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ہو. اس کے بعد ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں عالمیہ کے اندر، ہماری جو ہائر ایکیڈیمک اسٹڈیز آف شریعہ سائنسز ہیں اس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہر راستے پر نہ بلائیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں. علم کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو قربانیاں، سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں آپ کو اس راستے پر آتی ہیں. آپ کو فزیکل سٹرگل کرنی پڑے گی، سائیکولوجیکل، ایموشنل اور فائنینشیل، ہر قسم کی سٹرگل کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. آپ کی زندگی میں ایسے مومنٹس بھی آئیں گے جہاں پر آپ کو اپنی نیند قربان کرنی ہے، آپ کو اپنا کھانا پینا قربان کرنا ہے. ایسے مومنٹس بھی آتے ہیں.
اور ہم تو بڑے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا ان لوگوں کو جو علم والے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ جو سال انہوں نے گزارے ہیں نا، ان سالوں میں کتنی ایسی قربانیاں ہیں ہر سٹیپ کے اوپر جو انہوں نے دی ہوں گی. اور ایک علم والا بننا، اور علم والا بھی وہ جو متقی ہو، تو پھر تو وہ کہہ لیں کہ 4 چاند لگتے ہیں نا. اور علم والے کی جو مثال ہے وہ آسمان میں چاند کی جیسی ہے کہ وہ چاند ہے اور باقی سارے ستارے ہیں. اور ایک علم والے کی سیاہی کا ویٹ شہید کے خون سے زیادہ ہوگا. یہ ایک بڑا ایک کنسیپٹ ہے علم والے کے لیے، کہ علم کا راستہ کتنا بڑا راستہ ہے، کہ علم والے کی سیاہی، کہ جب وہ کام کرتا ہے ظاہری بات ہے اس کے ہاتھوں پہ سیاہی لگتی ہے، وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں سیاہی میں ہاتھ، اور جگہ جگہ آپ کو سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ سیاہی کے ساتھ ہی کام ہے، قلم اور سیاہی. تو وہ جو سیاہی کا ویٹ ہے نا وہ شہید کے خون سے زیادہ ہے. اتنا ایمفسس ہے علم کے اوپر. اور علم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے پہلے کیا کہا ہے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز. آپ نے اپنا رخ ہے وہ اللہ کی جانب پھیر لیا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے کس کی جانب پھیرا ہے، کہ وہ جس نے اوریجنیٹ کیا آسمانوں اور زمین کو. آپ بتا رہے ہیں کہ جس کی جانب آپ نے رخ کیا ہے وہ ہے کون، اور اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری صحبت میں بھی میں نے چیک کر لیا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شرک سے ریلیٹڈ ہو، کہ جو شرک کی جانب مجھے لے کے جا رہی ہو. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بے شک میری نماز. تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اب یہ سب کچھ آپ نے کیا تو زندگی ایک اسموتھ ٹریک پر چلنے لگ پڑی ہے. نو، ایسا نہیں ہونے والا. زندگی میں ٹف ٹائمز آئیں گے، اور وہ ٹف ٹائمز لٹرلی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، وہ ٹف ٹائم سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ کچھ سوچ کے شمع پہ پروانہ جلا ہوگا، شاید اسی جلنے میں جینے کا مزہ ہوگا. یہ وہی جلن ہے جس کے اندر جینے کا مزہ آتا ہے. یہ وہی اسٹرگل ہے جس کے اندر آپ کو اصل مزہ آتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے کا. اور اگر یہ اسٹرگل نہ ہو تو آپ ریفائن نہیں ہو سکتے، آپ نکھر نہیں سکتے. یہی وہ ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں جو آپ کو ریفائن کرتی ہیں، آپ کو اللہ کے راستے میں ایک جو تراشا ہوا ہیرا ہوتا ہے نا وہ بنا دیتی ہیں. وَنُسُكِي کا کیا مطلب ہے؟ اور میری تمام سیکریفائسز جو میں زندگی کے اندر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سیکریفائز یہ آئے کہ آپ کی گردن کٹ کی ہے تو یہ سیکریفائز ہے آپ کا. نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے سیکریفائسز ہوتے ہیں. آپ علم سیکھ رہے ہیں، آپ اب یہ کلاسز لے رہے ہیں، آپ صلاح کا علم سیکھ رہے ہیں، ڈیپ لیول پر سیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی نیند بھی قربان کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ رات کو بیٹھ کے لے رہے ہوں تو رات کی وہ نیند قربان کر رہے ہیں. یہ سیکریفائس کس کے لیے؟ یہ اللہ کے لیے. کچھ لوگ روزے میں بیٹھے ہوئے لے رہے ہیں تو وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو وقت ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیکریفائس ہے. وہ بھوک میں ہے، بھوک کی شدت بھی ہو سکتا ہے، کسی کو پیاس کی شدت ہو، کسی کو بھوک کی شدت ہو. یہ سیکریفائس بھی کس کے لیے؟ یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے راستے پر. یہ علم سیکھتے ہوئے ایون بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میم ہمارے پیرنٹس ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. ایون QLP کے اندر بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو ان کی فیملی سپورٹ نہیں ہوتی. اس کلاس کے اندر بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی فیملی والوں سے چھپ کے کام کرتے ہیں. اور میری اپنی زندگی کی کہانی بھی ایسی ہے کہ مجھے دین کے راستے پر کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی. ایک سٹیپ بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. دیکھنے والے جب آپ کو ایک مقام پر دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لیول ہے، یہ ایک مقام ہے. ان کو اس مقام کے پیچھے کی ساری اسٹرگل نہیں پتہ ہوتی. ان کو نہیں پتہ ہوتا آپ کتنی راتیں جاگے ہو. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے 2-3 گھنٹے کے لیے نیند لے کے باقی سارے گھنٹے ایک انٹینس لیول کی فزیکل اسٹرگل کی ہے، ایک انٹینس لیول کا آپ نے روٹین ورک کیا ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا بھی ایکسکیوز نہیں دیا. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جب آپ کام کر رہے تھے، ایون مجھے یاد ہے 2018 میں جب میں ایک عربک کا کورس کروا رہی تھی تو اس وقت میری روٹین اتنی ٹف ہوتی تھی، اور ڈیلی کے میں نے 100+ PDFs جو ہیں وہ میں نے چیک کرنے ہوتے تھے. اور جب میں وہ چیک کر رہی ہوتی تھی تو ایٹ دی اینڈ آف دا کورس مجھے اتنی جو ہے وہ مسل ویکنس ہو چکی تھی کہ مجھ سے میرے بازو نہیں ہلائے جاتے تھے. اس لیول کا بھی کام کیا، اور وہ ڈیلی کا کام تھا. ڈیلی کا کام دینا بھی ہے، ڈیلی کا کام چیک بھی کرنا ہے، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے
فری آف کاسٹ ورک ہوتا تھا. اور آپ اندازہ کر لیں موبائل کے اوپر آپ کا PDF چیک کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے کہ میں جب بھی کسی کی PDF دیکھتی تھی نا تو اگر کسی نے کسی کا کام کاپی کر کے لکھا ہے مجھے وہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یہاں پہ کام کاپی ہوا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ شاید اخلاص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور کی جو تھوڑی بہت ہی وہ جو ڈنڈی مارتے تھے وہ مجھے سامنے لا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ پتہ لگ جاتا تھا. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو آپ اللہ کے راستے پہ کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب آپ چھوٹے چھوٹے سے بھی سیکریفائس کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ پے بیک کرے گا آپ کو، اور آپ کو بہت بڑے بڑے لیولز جو ہے دے گا. بہت بڑے بڑے لیولز آپ کو مل جاتے ہیں. ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ پاک میرے پاس نہ لوگ ہیں اور نہ ہی میرے پاس کوئی سپورٹ ہے اور نہ ہی میرے پاس فائنینشیل سپورٹ ہے. یہ جو ایک اسٹرکچر DTD کا میرے دماغ کے اندر آپ نے ڈالا ہے یہ حقیقت کیسے بنے گا مجھے کچھ نہیں پتا. یہ بھی ایک وقت تھا. نہ لوگ ہیں اور نہ ہی مال ہے کہ جس کو انویسٹ کر کے اس کام کو حقیقت میں لایا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے وہ وقت اس وقت سے لے کے آج کا وقت ہے الحمدللہ ایک سٹیپ کے بعد ایک سٹیپ جو ہے وہ DTD آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کس طرح لوگ اس DTD تک پہنچتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا. میں نے DTD کی کبھی مارکیٹنگ نہیں کی، کبھی بھی اس کی مارکیٹنگ نہیں ہوئی ہے. بس اس میں کیا ہے اخلاص کے ساتھ کام ہے، سچی نیت کے ساتھ، اور اپنے اینڈ لیول پر جا کے جو اسٹرگل کی جا سکتی ہے نا وہ اسٹرگل ہے. اور DTD کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کو تو پھر مارجنس اس وجہ سے مل گئے کیونکہ باقی میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے اوپر اس طرح سے چیک نہیں رکھ پائی. نہیں تو باقی کلاسز کے اندر اسٹوڈنٹس کو ایکسکیوزز کا مارجن نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایکسکیوز اپنی لسٹ کے اندر رکھ سکیں کہ ہم اس وجہ سے کام نہیں کر سکے. ایک ہی چیز اپنی زندگی میں رکھا کریں، جب بھی زندگی میں ایکسکیوز دینے کا وقت آئے نا خود کو یا اپنے ٹیچرز کو یا پیرنٹس کو یا کسی کو، وہ میٹنگ یاد رکھیں جس وقت آپ نے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا ہے. اس ایکسکیوز کو سامنے رکھیے گا اور اس میٹنگ کو سامنے رکھیے گا اور دیکھیے کہ اس وقت اس میٹنگ میں کیا آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ پاک یہ ایکسکیوز تھا جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکی یا میں نہیں کر پایا. اگر تو جواب ہاں میں ہوا نا تو ٹھیک ہے، دے دیں وہ ایکسکیوز خود کو. اور اگر اس وقت خاموشی چھا جائے نا چاروں طرف اندر بھی اور باہر بھی تو پھر وہی مومنٹ ہے سٹیپ لینے کا. اور اگر اس مومنٹ پر سٹیپ نہ لیا نا تو اگر آپ نے 10 سٹیپس لیے تھے نا آپ 20 سٹیپس پیچھے چلے جاؤ گے. یہ ہوتا ہے جب آپ اوپر کی جانب چڑھ رہے ہو نا، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو تو آپ کو ایک فورس لگانی پڑتی ہے، ایفرٹ کے ساتھ آپ کو ایک ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے. جب آپ ڈھلان کی طرف آتے ہو نا نیچے کی جانب آپ تیزی سے آتے ہو. تو ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے. اور نسخی کا کیا مطلب ہے کہ میری قربانیاں، میرے سیکریفائسز. سم ٹائمز دا لٹل بٹ ڈیفیکلٹی برنگز آؤٹ دا ریئل پوٹینشیل آف اے ہیومن بینگ. ایک چھوٹی سی مشکل بھی، ایک چھوٹی سی قربانی بھی، ایک چھوٹے سے جو ٹف مومنٹس ہوتے ہیں نا آپ کے لائف کے اندر وہ آپ کے ریئل پوٹینشیل کو باہر لے کر آتے ہیں. اور ایک آسانی کے حالات میں وہ ریئل پوٹینشیل نہیں نکل سکتا. اور پرسنلی میں خود کہتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں ٹف ٹائمز نہ آتے تو میں آج ایسی نہ ہوتی جیسی میں ہوں. میرے اندر کا اتنا جو پوٹینشیل تھا وہ مجھے خود بھی سمجھ میں نہ آتا کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور مجھے DTD کی بنیاد رکھنی ہے، مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہ آتا. اور یہ سب کچھ کیا اللہ کی ذات نے، اور آگے بھی جو بھی اسٹیپس DTD کو ملنے ہیں وہ اللہ کی ذات نے کروانے ہیں. اور اس DTD کے اندر جو خواب تھا وہ یہی تھا کہ یہ علم جو کلاسیکل علم ہے یہ محدود ہے بڑی بڑی کتابوں تک اور علماء تک یا اسٹوڈنٹس آف نالج تک، یہ ایک لے مین کو میسر نہیں ہے. آپ سب جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، کوئی ٹیچرز ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، ہر فیلڈ سے لوگ ہوتے ہیں، آرمی سے، سب سے. اب مقصد کیا ہے کہ ان ساری لائف ڈومینس کے اندر نا، سب پروفیشنز کے اندر لوگوں کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سالہ سال انویسٹ کریں اور یہ عربک سیکھ سکیں اور عربک سیکھنے کے بعد پھر وہ یہ چیزیں سیکھ سکیں. اور خاص کر کے ان کے پاس یہ اس چیز کی اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ فل ٹائم کمٹمنٹ دے سکیں مدارس کے ساتھ. تو آن لائن اپرچونٹی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. اب یہاں پر DTD کے اندر کیا ہے، آپ لوگ اپنی آسانی کے اکارڈنگ یہ علم سیکھ سکتے ہو اور ڈیپ لیول کا سیکھ سکتے ہو.
اور اس کے لیے یہ جو سیریز ہیں عام سیریز، اس کے اندر آپ کو عربک سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عربک نہیں بھی آتی تو بھی آپ لوگوں کو صلاح سیریز الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے. بٹ وہ جن کے اندر طلب ہے کہ انہوں نے ایک لیول تک نہیں رہنا، انہوں نے اگلے لیولز تک جانا ہے. ایک لیول ان کا آئے جب وہ اسلام کا کلاسیکل ٹیکسٹ سیکھ سکیں، خود پڑھ سکیں. کیونکہ جب تک آپ کو عربک نہیں آتی، آپ کی فقہ، آپ کی حدیث، آپ کی تفسیر، یہ سب بند رہتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ سارے خزانے کب کھلیں گے؟ جب آپ کو عربک آتی ہوگی. اور عربک سیکھنے کے لیے بھی لوگوں کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہوتے. اور عربک سیکھنے میں سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے دا وے آف ٹیچنگ. عربک آپ کہیں سے بھی سیکھ لیں، جو دا وے آف ٹیچنگ ہے نا، عربک مشکل زبان نہیں ہے. عربک بہت مزیدار، انتہا کی مزیدار زبان ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر آپ کو کس انداز سے سکھائے. اور ان ڈی ٹی ڈی الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا ہے کہ کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کا 1.5 سال کب گزر گیا اور اتنے وہ لوگ آگے آ گئے الحمدللہ رب العالمین. اب اس سے آگے چلتے ہیں. بھئی نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ماہیا. جو ماہیا ورڈ ہے نا، یہ نکلا ہے آپ کا حیات سے، مینس لائف. اور ماہیا کا کیا مطلب ہے؟ اینڈ مائی لائف، اور میری زندگی. پہلے کیا تھا کہ بے شک میری نماز، میری صلاح، اس کے بعد بے شک میری قربانیاں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور بے شک میری زندگی. ان سب کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے. وَمَحْيَايَ، وا کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر وا آ رہا ہے. صلاتی و نسکی و محیا. محیا از دا آئی این جی ورژن. آئی این جی ورژن سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر محیا کا مطلب میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ یہ جس ورڈ سے نکلا ہے وہ ہے حیات. حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی، لائف. اور یہاں پر کیا ہے مطلب؟ یہاں پر لیونگ میننگ ہے. یہاں پر لائف میننگ نہیں ہے، یہاں پر لیونگ میننگ ہے کہ یہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں، جس زندگی کے اندر آپ کے پریکٹیکل فارم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پریورٹی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کی زندگی میں شامل ہو. یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ میری زندگی اللہ کے لیے. نہیں، آپ جس انداز سے جی رہے ہیں نا، وہ انداز آپ کا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. وَمَحْيَايَ، اسی لیے یہاں پر آئی این جی ورژن ہے، لیونگ ورژن ہے. اور اس کے بعد کچھ سائیڈ نوٹس ہیں میں نے یہاں پر لکھے ہیں کہ حیا جو ہے جس ورڈ سے نکلا ہے وہ ہے حیات. اور حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موڈیسٹی. موڈیسٹی آپ کو کیا شو کرتی ہے؟ لائف شو کرتی ہے. حیا ہے تو لائف ہے. اس کے بعد حیوان. حیوان بھی اسی ورڈ سے نکلا ہے. یہ کچھ ڈیریویٹیوز ہیں جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. حیا، حیوان، لیونگ کریچر. حیوان کا مطلب کیا ہے؟ لیونگ کریچر. یہ ورڈ جو ہے وہ کافی فیملیئر فیل ہوتا ہوگا کیونکہ اکثر بچوں کو جو لوگ ہیں نا وہ حیوان کا لقب جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ حیوان کی طرح یہ کیا جا رہا، وہ کیا جا رہا ہے. ایون جو مدر اینڈ موسٹلی فادرز، وہ ان کا ایک جو تکیہ کلام ہوتا ہے نا، وہ گدھے کا بچہ. گدھے کا بچہ یہ کہیں پر بھی، ایون کہیں پر بھی ہوگا نا، بچہ بڑا بھی ہو جائے گا تو وہ غصے میں ہوں گے یا فرسٹریٹڈ ہوں گے تو وہ اپنے بچے کو گدھے کا بچہ کہہ جائیں گے. یہ ان کا ایک قسم کا تکیہ کلام بن چکا ہے جو ان کی زبان کے اوپر نہ حاوی رہتا ہے. اس کے بعد جو عربز ہیں، اور آپ لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو اس طرح سے پکارتے ہوں گے، تو پلیز بی کیئرفل، اس طرح سے نہ کیا کریں. اس کے بعد عربز یوز ٹو گیو اپوزٹ نیمز. اپوزٹ نیمز کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عربوں کے اندر نا ایک عادت تھی. ان کی عادت کیا تھی کہ جیسے سانپ ہے نا، تو سانپ کو بھی انہوں نے ایک ایسا نام دے دیا تھا جو نا ڈیریویٹیو بنتا ہے جو حیات کا. حیا نیم دے دیا انہوں نے اسنیک کو. اب یہ کیوں بھئی؟ اب جب کہ حیات کا کیا مطلب ہے؟ زندگی. لیکن سانپ جو ہے اس کا تو زندگی سے ایسا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اپوزٹ نیم دینے کا مقصد کیا ہے؟ اپوزٹ نک نیم دینے کا مقصد کیا ہے کہ عربوں کے اندر یہ ان کی ایک عادت تھی کہ جیسے حیات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی. سانپ جو ہے وہ زندگی لے لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اٹ ٹیکس اوے دا لائف. اس نے آ کے جو ہے وہ بائٹ کیا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے زہر سے آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ اپوزٹ نیمز جو ہیں وہ کچھ عربس کے کلچر کے اندر ایڈ ہیں کہ وہ دیتے ہیں. تو محیا کے اندر کیا آ گیا ہے کہ میرا انداز زندگی، میرا دا وے آف لیونگ. ٹھیک ہے.
اس کے بعد وما ماتی، وما ماتی کے مطلب کیا مینس ڈیتھ، بٹ اگین دا آئی این جی ورژن ہے ڈائنگ، اور یہاں پر کیا آ گیا اینڈ مائی ڈیتھ. عربک میں انگلش میں آپ نے اس کا مطلب یہی لینا ہے کہ اینڈ مائی ڈیتھ یعنی کہ اور میری موت، کہ میری زندگی اور میری موت. اور یہاں پر یہ آئی این جی ورژن کے اندر ہے، یعنی ان پریزنٹ آپ نے ان چیزوں کو جینا ہے. ان پریزنٹ آپ کے انداز کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے لیونگ میں اور آپ کے ڈائنگ میں. یہ جو دونوں سٹیٹس ہیں نا، لیونگ اینڈ ڈائنگ، ان کے اندر جو ڈیووشن ہے نا وہ رب کی جانب ہے کہ نہیں ہے. آپ کا جینا اور آپ کا مرنا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. وہ جو فطر السماوات والارض. اس کے بعد للہ، فار اللہ، رب العالمین، رب آف دا پیپل آف آل ٹائمس آف آل پلیسز. اب رب کے اندر ہم نے میننگس دیکھے تھے، دا ون ہو کریٹس، دا ون ہو پرووائڈس، دا ون ہو سسٹین، دا ون ہو مینٹین، دا ون ہو پروٹیکٹس. یہ کافی سارے میننگس جو ہیں وہ رب کے اندر آتے ہیں. تو رب کیا ہے؟ بیسیکلی سمپل میننگ میں دا کیئر ٹیکر، جو آپ کی کیئر کرتا ہے. جیسے آپ ایک پودا زمین میں لگاتے ہیں نا، بیج لگاتے ہیں، تو بیج سے لے کے اس کے درخت بننے تک اس کو ایک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ساری جو کیئر ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو وہ جو پودا ہے وہ اپنی انیشیل سٹیجز میں ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ رب کون ہے جو آپ کی کیئر کرتا ہے؟ وہ مومنٹ جب آپ ایک نطفہ ہیں، آپ کو نطفے سے لے کر آپ کے کمال تک پہنچانا، اور آپ کے کمال سے لے کر پھر آپ کو اس سٹیج تک پہنچانا زندگی کا، وہ بوڑھا پن جہاں پر آپ یوز لیس ہو جاتے ہیں. رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے عمر کے اس آخری حصے سے پناہ مانگی ہے جس میں انسان یوز لیس ہو جاتا ہے اور برڈن ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے. برڈن کیسے؟ کہ جب اس کے پاس فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ اپنے ہی کام خود کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو اس اسٹیج کے اندر چلے جاتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بڑا ہارش بیہیویئر رکھتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ وہ بڑی آزمائش ہے، وہ ان لوگوں سے بڑھ کر آپ کی آزمائش بن جاتی ہے کہ آپ ان کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں، آپ اس کی کیسے کیئر کرتے ہیں. تو رب کے میننگ کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ہر اسپیکٹس سے نا آپ کی کیئر کی جائے گی. اس کے بعد العالمین، یہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ پلورل ہے، اور یہ میسکولن پلورل ہے اور ساؤنڈ پلورل ہے، یہ بلوکن پلورل نہیں ہے. اور جو ساؤنڈ پلورلز ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جسٹ ایک کمبینیشن ایڈ ہو جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ورڈ جو ہے بیسیکلی آپ کا وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. تو یہاں پر میننگ کیا ہے العالمین کے اندر؟ کہ تمام وقتوں میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ. اور اس اللہ کے لیے میری کیا ہے؟ میری موت بھی ہے، میری زندگی بھی ہے، میری قربانیاں بھی ہیں، میری صلاح بھی ہے. اس کے بعد لا شریک لہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ ایبسولوٹلی، پازیٹیولی نو، کمپلیٹلی نو. اور کسی چیز کا 0.1% بھی، 0.01% بھی چانس نہیں ہے. اس کے بعد شریک. شریک کیا ہے؟ پارٹنر. شریکہ، یور پارٹنر. لہو، فار ہم. دیر از ایبسولوٹلی نو پارٹنر فار ہم. وَبِذَالِکَ. اب وَبِذَالِکَ کے اندر دیکھیں، وا ون ورڈ، بی سیکنڈ ورڈ، ذالکہ تھرڈ ورڈ. ذالکہ جو ہے نا یہ ایک ورسٹائل ورڈ ہے ان عربک لینگویج، اور اس پوری فریز کو ہم دیکھیں نا وَبِذَالِکَ، تو یہاں پر اس کا میننگ بڑھتا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ اور بیسڈ آن دیٹ. بیسڈ آن دیٹ یعنی کسی چیز کے اوپر فاؤنڈیشن ہے، کسی چیز کے اوپر بنیاد ہے. اب یہ بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ میری نماز، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، یہ سب، یہ جو 4-5 چیزیں ہیں، ان کے اوپر کیا ہے؟ میری ایک بنیاد رکھی ہے. وہ بنیاد آگے کیا ہے؟ اور اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں نا تو وہ بنیاد بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ امرتو، آئی ہیو کمانڈیڈ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. امرتو از دا پیسو فارم. او ای، آپ کو یاد ہوگا اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اسلیمہ، او اینڈ ای، پاسٹ ٹینس کے اندر جب او اینڈ ای کے فارم آ جاتی ہے نا، جیسے یہاں پر امرتو آ رہا ہے آپ کا او اینڈ ای، تو یہ آپ کی بنتی ہے پیسو فارم. یہ کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، صلاح سیریز کے لیے نہیں. امرتو کے اندر یہ پیسو فارم آ گئی، اور اس کے بعد وَأَنَا، اینڈ آئی، من المسلمین،
کیا مطلب ہے فرام دا مسلمس. اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا آپ کو ویسا پیٹرن مل رہا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جیسا کہ تھا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو یہاں پر امرتو کا کیا مطلب کیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنَا اور میں ہوں مسلمانوں میں سے کہ آئی ایم انفلوئنسڈ بائی اسلام اور انفلوئنسڈ بائی دا مسلمس. اب مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلمینہ از دا پلورل آف دا مسلم اور مسلم وہ ہے جو سبمٹ کر دیتا ہے کمپلیٹلی. مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ اپنے مالک پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم پسند آیا تو لیا، اس کو قبول کیا، دوسرا حکم پسند آیا تو اس کو نہیں لیا، یا پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم کو فالو کیا جو اچھا لگ رہا ہے اور جو آسان ہے نفس کے اوپر تو جو آسان نہیں ہے اس کے لیے قربانی نہ دی. ایسا نہیں ہے. مسلم وہ ہے جو سبمٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کمپلیٹلی، اینڈ بائی سبمٹنگ ٹو اللہ مسلم گینز پیس اینڈ سیکیورٹی. اس کو اطمینان اور امن نصیب ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اس پوری فریز کا مطلب کیا بنتا ہے؟ امرتو انا من المسلمین، کہ آئی ایم انفلوئنسڈ بائی اسلام اور مسلمس. اب یہاں پر آپ نے دوبارہ سے دیکھ لینا ہے کہ انفلوئنسڈ یعنی کہ دوبارہ سے آپ کی سراؤنڈنگس کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ نے اپنی صحبت کے اوپر بھی فوکس رکھنا ہے. یہاں پر اب ہماری جو تھرڈ دعا تھی، دا تھرڈ سپلیکیشن آف صلاح کمپلیٹ ہو گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھ لیں کہ اس لیکچر کو کمپلیٹ کرنے میں ہمیں 41 منٹس جو ہیں وہ لگ چکے ہیں، حالانکہ پہلے 1 گھنٹہ مجھے یہ ساری ایکسپلینیشن جو ہے وہ لکھنے میں لگ چکا تھا. تو یہاں پر اب ہماری دعا کمپلیٹ ہوتی ہے. دعا کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں وجہتو، بلکہ ہم اوپر جا کے میننگ سے پڑھتے ہیں کیونکہ اب تو ہم سمجھ چکے ہیں نا بھائی میننگس. پہلے کسی کو نہیں سمجھتی لیکن اب آ گئی ہے. بسم اللہ. وجہتو وجہیہ للذی، کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے فیس کو ڈائریکٹ کرنے کا مطلب، فیس کو ٹرن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کمپلیٹلی اس جانب ریٹرن جو ہے وہ ٹرن کر چکے ہیں. للذی، اس کی جانب فطر السماوات والارض، جس نے اوریجنیٹ کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. حنیفاً، کمپلیٹلی فوکسڈ، جو ہے ڈی ٹریک ہونے کا، ڈسٹریکٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے. I am not belong to them، میں ان سے بلونگ نہیں کرتا، اور میں انفلوئنسڈ بھی نہیں ہوں ان لوگوں سے، یعنی میرے ارد گرد اس کس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں. ان صلاتی، بے شک میری صلاح، و نسکی، اور میری قربانیاں، میرے سیکریفائسز. اس میں ایک چھوٹے سے نوالے کا بھی سیکریفائز ہو سکتا ہے. آپ نے اللہ کے راستے پر کسی کو دے دیا، یا پھر کسی اور کو بھوک لگی تھی آپ نے گیو اپ کر دیا اور اس کو وہ دے دیا. ومحیایا، اور میری زندگی کہ جس کو آپ جی رہے ہیں. ایسا نہیں کہہ دینا کہ بس زندگی اور موت، نہیں، یہ ING ورژنز ہیں یعنی پریزنٹ ورژنز ہیں. اور میری زندگی ومماتی، اور میری موت للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. لا شریک لہ، اور کوئی شریک نہیں ہے اس کا. وبذالک، اور اس کے اوپر بنیاد ہے، اس کے اوپر بیس کرتا ہے. امرتو وانا من المشرکین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ تھا اس دعا کا جو ہے وہ ترجمہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دعا بھی اب بہت جلدی سے آسانی سے یاد ہو جائے گی. یہ جو دن ہیں ان کو اچھے سے گزاریں، ان میں اپنے ٹائم کا سیکریفائس کر جائیں، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آنے. کسی کو نہیں پتہ کہ اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا. ہمارے نیبرہڈ میں کل ایک جو ہے وہ لڑکی کی ڈیتھ ہوئی جس کی ایج جسٹ 23 ایئرس تھی، اور اس کو 8 دن پہلے پتہ لگا کہ اس کو کینسر ہے، اور 8 دنوں کے اندر ختم. 23 سال کی عمر ہے اور آپ کو کینسر ہوتا ہے، اور کینسر آپ کو کب سے ہے اور لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ آپ بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. زندگی کب ختم ہو جائے گی ہمیں کچھ نہیں پتہ. اچانک آنے والی موت سے نا اللہ کی پناہ مانگے. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے نا
کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے اب وہ موت کے قریب ہے، جیسے بڑھاپا یا پھر کوئی ایسی بیماری جس میں اس کو ٹائم مل جاتا ہے کچھ، تو وہ کچھ ایسے ایکشنز پرفارم کر جاتا ہے جو اس کی مغفرت کا باعث بن جاتے ہیں، جو اس کو نا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. جیسے علی بنت، ان کی سٹوری آپ نے لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی، رمضان کے اندر ہی ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. ان کو بھی کینسر ہوا تھا، لیکن ان کے کینسر کے ڈائگنوز ہونے کے بعد ان کو تقریباً 2 سال ملے تھے آئی تھنک سو، اور ان 2 سالوں میں انہوں نے افریقہ کے اندر کافی جو ہے وہ چیریٹی ورک کیا. کافی امیر پرسنالٹی تھی وہ، اور اس کے بعد انہوں نے ان افریقہ کے غریب بچوں کے لیے بہت کچھ کیا، اور ابھی تک ان کی جو آرگنائزیشنس ہیں وہ رننگ میں ہیں. اور رمضان کے اندر 2 عشرے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈیتھ بھی اس لڑکی کو رمضان کے آخری عشرے میں نصیب ہوئی ہے، لیکن 8 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ اب لاسٹ سٹیج ہے کینسر کی. اور اب اس سٹیج کے اندر ان دنوں کے اندر کون سے ایکشنز تھے جو وہ پرفارم کر سکتی تھی؟ کون سا ٹائم تھا جو اب رہ گیا تھا؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہر رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اگلے سال کی پوری تقدیر ہے وہ ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے فرشتوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. تو اب دیکھیں تو اس لڑکی کی یہ تقدیر پچھلے رمضان میں نازل ہو چکی تھی کہ اگلے رمضان کے اس دن اس لڑکی کی ڈیتھ لکھی ہوئی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے ہم میں سے کس کا یہ جو حکم نامہ ہے نا وہ اس رمضان میں نازل ہو جائے. اور کچھ ایسی ڈیتھس بھی ہوتی ہیں جس میں تو آپ کو ایون کوئی چیز ڈائیگنوز بھی نہیں ہو سکتی، پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک سے کسی ایکسیڈنٹ کی بیس پر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس وقت تو آپ کو استغفر اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملتا. اور اگر آپ کی زندگی لا الہ الا اللہ پر نہیں گزری نا، تو آپ اپنی اس مومنٹ پر جب آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑتی ہے، آپ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان مومنٹس میں شیطان انسان کو فل فورس کے ساتھ بہکار ہوتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے. اس کی دشمنی ہے بھی آپ سے، اس نے دشمنی پکے لیول کی نبھانی ہے، صحیح قسم کی دشمنی اس نے نبھائی ہے انسان کے ساتھ، لیکن انسان نے اپنے رب کے ساتھ صحیح قسم کی دوستی نہیں نبھائی. اللہ ہم سب میں سے ہر ایک کا ولی ہے، ہر ایک کے قریب ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنِّي قریب، بس وہ قریب ہے. پھر کوئی انسان گنہگار ہے، نیکوکار ہے، اللہ سب کے قریب ہے. اسی لیول سے جس طرح وہ کسی اور کے قریب ہے نا، اسی طرح وہ آپ کے بھی قریب ہے. اب اس بات کو بہت غور سے سنیں، اللہ ہم سب میں سے ہر ایک کا ولی ہے کیونکہ وہ ہم سب سے قریب ہے، لیکن ہر انسان اللہ کا ولی نہیں ہے. جو اللہ کے قریب انسان ہو جاتے ہیں نا وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ آپ کا دوست، آپ کا مددگار کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے بہت قریب ہو. جو آپ کے قریب ہی نہیں ہے وہ آپ کا مددگار نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کا دوست ہی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں نبھائے گا. آپ کا ولی وہ ہے جو آپ کے قریب ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنِّي قریب. اور جو قریب ہوتا ہے وہ بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور جو قریب ہوتا ہے وہ بڑی توجہ سے دیکھتا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہے. سمیع البصیر. اللہ نے نہیں کہا، بار بار کہا ہے کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. تو یہاں پر میننگ کیا ہے کہ وہ قریب ہے ہمارے، وہ اس وقت بھی ہمارے بڑے قریب ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں. جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. بہت بڑے بڑے رینکس نہ بھی ملیں لیکن ایٹ لیسٹ اسٹرگل کریں، کوشش کریں تاکہ آپ اسٹرگل والوں میں ہوں، تاکہ اگر کوئی سڈن ڈیتھ آ بھی جاتی ہے نا تو اس سڈن ڈیتھ کے اوپر بھی ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری زندگی پہلے ہی اللہ کے راستے پر تھی. ہمارا جو وے آف لیونگ تھا وہ اکارڈنگ ٹو اسلام تھا، وہ اللہ کی پسند کے اکارڈنگ تھا، تو پھر بچت ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.